بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی مسعود الانصاری قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرنا بالصدقہ انطلق احدنا الى السوق فیحامل فیصیب المدہ وان لبعضهم اليوم ل100 الف۔ بخاری شریف۔ ترجمہ: حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیتے تو ہم میں سے کچھ بازار جاتے اور بوجھ اٹھاتے، مزدوری کرتے، اور جو ملتا جس کی ایک مد ہوتا۔ اب ان میں سے بعض کے پاس تو 1 لاکھ ہیں۔ حدیث پاک سنی، آپ نے ترجمہ سنا۔ مال پر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان میں ایک حکم ہے زکوٰۃ کا، جس کا شریعت میں حکم ہے کہ وہ فرض ہے اور اس کی ادائیگی سال میں 1 مرتبہ لازم اور ضروری ہے، جس کی تفصیل آپ کے علم میں ہوگی کہ جو آدمی صاحب نصاب ہے تو اس کے پاس اس کی ضروریات اصلیہ یعنی رہتے گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے، سواری پر زکوٰۃ نہیں ہے، آمدنی کے ذرائع جیسے لوم ہے، سائزنگ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو مال تجارت ہے یا سونا چاندی ہے یا گھر میں نقد روپیہ پیسہ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ ان کو جوڑا جائے گا اور ان کی جو مالیت ہوگی اس میں سال پورا ہونے پر اپنے پاس جو ہوگا اس میں سے 2.5% یعنی 100 روپیے پر 2.5 روپیہ، 1000 روپیے پر 25 روپیہ اور 1,00,000 روپے کے اوپر 2,500 روپیہ اور 1 کروڑ کے اوپر 25 لاکھ روپیہ نہیں، 2.5 لاکھ روپیہ، 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ روپیہ اور 1 لاکھ پر 2,500 روپیہ، یہ زکوٰۃ کی مقدار ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جاتا ہے اس کو انفاق فی سبیل اللہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اسے قرض حسن بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں، قرآن کریم میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کا حکم تو الگ ہے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے اور زکوٰۃ کے علاوہ جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ قرض حسن کہلاتا ہے، یعنی ہم اللہ کو قرض دے رہے ہیں، ہم اللہ کو قرض دے رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی واپسی ہوگی۔ کسی انسان کو دیتے ہیں، اگر وہ ایماندار شریف ہوتا ہے تو وہ واپس دے دیتا ہے، اگر نیت خراب ہو تو الگ بات ہے، قرضے کی وصولی مشکل ہو جاتی ہے، یا آدمی نادار ہو کہ قرض لے لیا لیکن قرض کی ادائیگی کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ پیسے کا کام پیسے سے ہوتا ہے، اگر قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس روپیہ پیسہ ہوگا اور وہ مخلص اور ایماندار ہوگا تو قرضہ واپس کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ان دونوں باتوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی نیت خراب، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ اللہ کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، اس کے خزانے تو لامحدود ہیں، اسی لیے اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں واپس ملے گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ
اضعافاً کثیرہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا تو اللہ تعالیٰ وہ قرضہ واپس کرے گا، اور واپسی کیسے ہوگی؟ فَيُضَاعِفُهُ، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا، سہ گنا، 4 گنا، 10 گنا، سینکڑوں گنا، ہزاروں گنا، لاکھوں گنا اللہ جو دینا چاہے دے سکتا ہے، اور ملے گا پکا، اس پر ایمان ہے۔ اللہ کو اگر ہم نے قرض دیا ہے تو ہر حال میں ہمیں واپس ملے گا، اور بڑھ چڑھ کر کے ملے گا۔ فَيُضَاعِفُهُ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دگنا، 100 گنا، 4 گنا، 10 گنا، 20 گنا، 50 گنا، 100 گنا کر کے دیں گے۔ تو اللہ تو سچے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ میں نے ماضی میں اسی بات پہ یہ بات کہی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرنا چاہیے۔ ہم جو کچھ کماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنانا چاہیے کہ جو کچھ میں نے کمایا اس میں اتنا فیصد اللہ پاک کے لیے رہے گا، اور اسے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ اچھا، یہ خرچ ہم ہر جگہ کر سکتے ہیں، مسجد میں بولو، مدرسے میں بولو، مسکین، یتیم، بیوہ، ضرورت مند، مسافر، قرض، مقروض، سب کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اس میں دینے کے لیے افراد متعین نہیں ہے کہ بھئی زکوٰۃ کے لیے مصرف ہے کہ زکوٰۃ یہیں خرچ کی جائے گی، اس کے علاوہ میں نہیں۔ لیکن قرض کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ جو رقم ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، ہم جہاں چاہیں وہاں خرچ کر سکتے، اور انشاءاللہ اس کی واپسی ہوگی۔ تو اپنی کمائی میں، اپنے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بناؤ، شریک بناؤ، چاہے مختصر حصہ رکھو مگر رکھو، اور تجربہ کر کے دیکھو، آپ دو گے اللہ پاک واپس دیں گے، اللہ پاک واپس دیں گے۔ آج ہم میں جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس اللہ نے دولت دے رکھی ہے، وہ اگر کہیں جاتے ہیں، ہوٹل میں کھانا کھاتے، 950 روپیے کا بل ہوا تو 1000 روپیہ دے دیتے، 50 روپیہ واپس لیتے؟ نہیں لیتے، اور لے کے آیا تو اس کو ایسے اشارہ کر دیتے کہ رکھ لے۔ اللہ کے خزانے تو لامحدود ہیں، اللہ تعالیٰ تو بغیر کسی استحقاق کے دیتا ہے نا۔ آج ہمارے پاس جو کچھ ہے، کیا ہمارا حق تھا؟ ہمارا حق نہیں تھا، بغیر حق کے اللہ پاک نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دیا ہے، تو اس میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ کو دینا ہی پڑے گا، ایسا ہمارا اللہ پر کوئی حق نہیں ہے۔ تو وہ کریم ہے جو بغیر مانگے دیتا ہے، وہ قادر مطلق ہے جو بغیر استحقاق کے دیتا ہے۔ آج جن کے پاس کروڑوں ہے، اربوں ہے، کھربوں ہے، تو کیا ان کی ضرورت ہے اتنی؟ ان کی ضرورت کیا ہے؟ صبح ناشتہ اچھا مل جائے، دوپہر اور رات کا کھانا اچھا مل جائے، اچھا کپڑا مل جائے، اچھی سواری مل جائے، اور اگر کوئی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری ہو جائے، اتنا پیسہ ان کو مل جائے، بس اتنے کی ہی ان کو ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ تو ان کی ضرورت سے زائد ہے، اور دیا ہے کس نے؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو اللہ اگر دینا چاہے تو اللہ حق دیکھ کر نہیں دیتا، ضرورت دیکھ کر نہیں دیتا، ورنہ ہم میں سے کوئی آدمی مالدار نہیں ہوتا۔ آج دن بھر کی ہماری ضرورت ہے، ہم کو اتنا مل جاتا، ہفتے بھر کی جتنی ضرورت ہے اتنا مل جاتا، سال کی جتنی ضرورت ہے
تہوار پہ جتنی ضرورت ہے اتنا مل جاتا، بیمار ہے علاج کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا مل جاتا، لیکن اللہ کے خزانے لامحدود ہیں۔ اللہ اگر دینا چاہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ لوگوں کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں رہتی، رکھنے کی جگہ نہیں رہتی، اتنا دیتا ہے۔ تو یہ جو آیات اور روایت پڑھی گئی اور ترجمہ کیا گیا، اس سلسلے میں کہنا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے عنوان سے جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ ہم اللہ اس کے رسول کے حکموں پر اگر ضرورت مندوں کی، محتاجوں کی، مسافروں کی، بیماروں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، اسے انفاق فی سبیل اللہ بھی کہتے ہیں، اور اسے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا بھی کہتے ہیں۔ اور اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے کہ تم جو مجھے قرض کے طور پر دو گے میں واپس کروں گا، اور کئی گنا بڑھا کر کے واپس کروں گا، کئی گنا بڑھا کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پارٹنرشپ کر لینا چاہیے کاروبار میں، اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو تو اللہ سے معاملہ کر لینا چاہیے۔ جیسے ہمارا اور کسی شخص کا معاملہ ہوتا ہے، یہ 1000 روپیہ قرض، ایک دینے والا ہوتا ہے ایک لینے والا ہوتا ہے، دینے والے نے دے دیا اور لینے والا واپس کرتا ہے، لینے والا واپس کرتا ہے، اور اس کے پاس واپس کرنے کی طاقت ہو، نیت بھی اچھی ہو تو جو مدت متعین ہوتی ہے اس سے پہلے دے دیتا ہے۔ اور اللہ کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ لے کر کے نہیں دیں گے، اللہ کی یہ بات غلط اور جھوٹ ہے، ایسا نہیں۔ ہمارا ایمان ہے، اللہ نے کہا ہے تو اللہ اپنی بات میں سچے ہے، اور یہ بات بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اگر لیا ہے تو اللہ کی نیت خراب نہیں ہے، دیں گے، اور اللہ پاک نادار نہیں ہے کہ اللہ کے پاس واپس دینے کے لیے انتظام نہیں ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں، اور وہ دے گا تو اس کا وعدہ ہے کئی گنا بڑھا کر کے دے گا۔ تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ہمیں واپس ملے گا اور اللہ پاک واپس دیں گے۔ میں بہت بھولا ہوں، چالاک ہو جاؤں اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ مومن شریف اور بھولا بھالا ہوتا ہے، بہت زیادہ چالاکی اور بہت زیادہ چترا پن اچھی علامت نہیں ہے۔ بھولا ہونا ایک الگ چیز ہے، بے وقوف ہونا ایک الگ چیز ہے، سمجھ رہے ہو آپ؟ دونوں میں فرق ہے۔ مومن جو ہے شریف اور بھولا بھالا ہوتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ کمینہ اور بدبخت ہوتا ہے۔ تو بھولا ہونا اچھی بات ہے، آپ بھولے رہو۔ ایسے اگر وظیفہ پڑھنا ہے تو صبح اور شام پابندی کے ساتھ چوتھا کلمہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کے بے شمار فضائل ہیں، اور یہ وہ عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے المؤمن غر کریم والمؤمن والمنافق خب لئیم۔ المؤمن غر کریم، ایمان والا شریف اور بھولا بھالا ہوتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ نالائق اور کمینہ ہوتا ہے۔ زید زلفی بال رکھ رہا ہے اور اس پر اچھا بھی لگ رہا ہے، لیکن رشتہ دار زبردستی بال کٹوانے کا بول رہے ہیں، جبکہ زید کے گھر والوں کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ بال رکھنا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بال رکھا ہے۔ سر منڈوانا صحابہ کرام کی عادت نہیں تھی، چٹان بنوانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ اپنے سر پر دوپٹہ
زلفی بال رکھا کرتے تھے، جس کا کان کے نصف حصے تک، پھر کان کے نیچے تک، پھر گردن تک، ایک روایت میں آتا ہے کہ کانوں تک، گردن تک اور کاندھوں تک، اس طرح زلفی بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ عمرے کے لیے جا رہے ہیں لیکن مکہ مکرمہ سے پہلے مدینہ منورہ جانا ہے، تو کیا تب بھی میقات سے احرام باندھنا پڑے گا؟ اگر ہمارا فلائٹ، ہماری سواری مدینہ جا رہی ہے تو ہمیں میقات سے احرام، یعنی میقات یلملم سے پہلے بمبئی سے احرام نہیں باندھنا پڑے گا، ہندوستان سے احرام نہیں باندھنا پڑے گا۔ ہم مدینہ بغیر احرام کے جائیں گے۔ احرام کے ساتھ جانا مکہ مکرمہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر ہمارا سفر پہلے مکے کا ہے تو ہم کو احرام کے ساتھ جانا پڑے گا، اور ہمیں حج کا یا عمرے کا احرام باندھ کر کے جانا پڑے گا۔ اب جب ہم پہلے مدینہ پاک جا رہے ہیں تو ہمیں احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مدینہ جائیں اور مسجد نبوی اور سرکار کے روضے پر حاضری دیں، صلاۃ و سلام پیش کریں، اور اس کے بعد جب مکہ جانا رہے گا تو مدینے سے آنے والے جب مکہ آتے ہیں تو ذوالحلیفہ بیر علی سے احرام باندھتے ہیں، وہاں سے ہم احرام باندھیں گے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ مدت رضاعت 2 سال ہے اور ایک جگہ 2.5 سال ہے، تو اس میں اناف اور شوافے کا کیا اختلاف ہے، اس میں تطبیق کس طرح ہوگی، اور اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا حدیث ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث تو دیکھنی پڑے گی، لیکن قرآن کریم میں حمل کی اور دودھ پلانے کی مدت کے متعلق تذکرہ ہے، اور وہ ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینہ ہے، حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینہ، اور دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ اور 2 سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 25 24 مہینے ہوتے ہیں۔ سال کے 12 مہینے، 2 سال کے 24 مہینے، 24 اور 6 30، تو حمل کی مدت 6 مہینے اور دودھ پلانے کی مدت 24 مہینے، اسی کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ۔ حمل کے معنی حمل، اور فصال کے معنی دودھ پلانے کی، چھوڑانے کی مدت۔ تو اس طرح یہ 30 مہینے کا تذکرہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے۔ 2 سال کے بعد پھر بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے، 2 سال کی مدت پوری ہونے پر دودھ چھوٹ جانا چاہیے۔ اس کے لیے مہینہ 15 دن پہلے سے تھوڑا سا محنت کرنی پڑتی ہے، ماؤں کو عادت بدلنی پڑتی ہے بچوں کی، تو 2 سال پورا ہونے پر دودھ چھوڑا دینا چاہیے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر وقف جبرائیل اور وقف النبی لکھا ہوتا ہے۔ وقف کے معنی ٹھہرنے کے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے آخر میں آپ دیکھو گے رموز لکھے ہوتے ہیں، کہ اگر قرآن کریم کی آیت میں وقف لکھا ہے تو وقف کے معنی ٹھہرنا، اگر توئی لکھی ہے تو اس کے معنی وقف مطلق، لا لکھا ہے لام الف تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں نہیں ٹھہرنا، آپ دیکھ لیجئے۔ لیکن وقف جبرائیل اور وقف النبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل یہاں رکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران تلاوت یہاں رکے تھے، اس لیے ہم کو رکنا چاہیے۔ رکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کریم بند کر دو، اٹھا کے رکھ دو۔ رکنے کا مطلب ہے کہ وہاں رک جائیں، نئی سانس لے کر کے پھر آگے پڑھنا شروع کریں۔ زید کا ایک رشتہ دار ہے جو کہتا ہے میری طبیعت کہتی ہے کہ میں ان مذہب میں چلا جاؤں، تو ایسے شخص کے پاس بیٹھنا کیسا ہے؟ ان مذہب میں اگر وہ مذہب توحید کے خلاف ہے،
دین اسلام کے خلاف ہے، اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میری طبیعت کہتی ہے کہ چلا جاؤں، تو اس کو کلمہ پڑھنا چاہیے۔ یہ اچھی بات نہیں۔ ایسا کہنے والے کا ایمان خطرے میں، کہ وہ دین اسلام کے مقابلے میں کسی دوسرے دین کو اچھا سمجھتا ہے، اور اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ اسلام چھوڑ دے اور اس مذہب کو قبول کر لے۔ یہ اچھی بات نہیں۔ زید جہاں کام کرتا ہے وہاں اس کو کچھ پیسہ ملا، آس پاس پوچھنے پر بھی وہ پیسہ کسی کا نہ تھا، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے کسی کا تو ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پیسہ زمین میں سے نکلا یا آسمان سے ٹپکا، کسی کا گرا ہوگا۔ آپ نے جس سے پوچھا اس کا نہیں ہوگا، لیکن ان کے علاوہ تو کسی کا ہوگا نا۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر گری پڑی کوئی چیز دکھے تو نہیں اٹھانے کا۔ کیا کرنے کا؟ نہیں اٹھانے کا۔ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں اسے نہیں اٹھاؤں گا تو یہ ضائع ہو جائے گا، یا ایسا کوئی شخص اٹھا لے گا جو مالک تک نہیں پہنچائے گا، تو اٹھا لینا چاہیے۔ اب اٹھا لیے تو اپنی گردن پھنس گئی۔ اب اپنے کو یہ پیسہ مالک تک پہنچانا پڑے گا۔ بیٹھے بیٹھا ایک ذمہ داری آ گئی نا۔ اب اس کے لیے پھر یہ ہے کہ جو چیز ہم کو ملی ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جس کی ملکیت ہے وہ اس کو ڈھونڈنے نہیں آئے گا، جیسے آپ کو 10 پیسہ پڑا ہوا مل گیا، اگر آپ کا گرے گا تو آپ اسے ڈھونڈو گے، تلاش کرنے جاؤ گے۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو سونے کا ہار گرا ہوا مل گیا، تو ہر حال میں جس کا ہے وہ ڈھونڈنے آئے گا۔ اس لیے اگر معمولی چیز ہے آپ اٹھاؤ اور اسے صدقہ کر دو، اس نیت سے کہ جس کا ہے اس کو ثواب مل جائے۔ اور اگر قیمتی چیز ہے تو پھر دو بات، جس کی ہے وہ کتنے دن تلاش کرے گا، جتنے دن وہ تلاش کرے گا اتنے دن وہ چیز ہمارے پاس امانت ہے، ہمیں سنبھال کر کے رکھنا ہے، اور پھر اس کے متعلق ہمیں مالک کو تلاش بھی کرنا ہے۔ اور تلاش کرنے کی جو مختلف شکلیں ہوتی ہیں، جہاں ملا وہاں بورڈ لکھ دو کہ بھئی یہاں سے ہم کو سونے کا ہار ملا ہے، جس کسی کا ہو نشانی بتا کر کے لے جائے۔ اور جب وہ آئے تو اس سے پوچھو کہ تمہارے پاس اس کی تصویر ہے، تمہارے پاس اس کا بل ہے، کتنے تولے کا تھا، یعنی یہ واقعی ان کا ہے وہ معلوم اور متعین ہونا چاہیے۔ نہیں تو سونے کا ہار سن کے تو 10 لوگ مانگنے آ جاتے نا، بولے وہ میرا ہی گرا تھا۔ تو تحقیق کرنا ضروری ہے، مالک آ جائے تو اسے دے دے، اور اگر ہم نے اسے سنبھال کر کے رکھا اور اتنی مدت رکھا جتنی مدت آدمی تلاش کرے گا، اس کے بعد بھی کوئی نہیں آیا تو پھر اسے صدقہ کر دیں گے۔ آیت پروین اور ارم نام رکھنا کیسا ہے؟ ارم جو ہے شداد کی جنت کا نام تھا، ارم، اور ایک قوم کا نام بھی تھا، تو نام اگر رکھنا چاہیں تو ارم بھی رکھ سکتے ہیں۔ آیت کے معنی علامت اور نشانی کے ہوتے، قرآن کریم میں جہاں ایک بات پوری ہوتی ہے وہاں دائرہ بنا ہوتا ہے، گول دائرہ، اس کو آیت کہتے ہیں۔ تو آیت کے معنی نشانی، آیت کے معنی علامت یہ ہوتے ہیں، تو وہاں آدمی رکتا ہے۔ اگر کوئی اپنی بچی کا نام آیت رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ میں شافعی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن جب میں امامت کرتا ہوں تو میرے پیچھے حنفی مقتدی ہوتے ہیں، ایسی صورت میں فجر کی نماز میں قنوت کیسے پڑھی جائے؟ آپ شافعی مسلک کے ہیں، یعنی امام شافعی مسلک کا ہے تو وہ اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھائے گا۔ وہ قنوت نازلہ پڑھنا چاہے تو قنوت نازلہ پڑھ لے،
مقتدی اس کی اقتداء میں ہے، اس کے پیچھے ہے، اس کے تابع ہے، وہ اس کے ساتھ قنوت نازلہ پڑھنا چاہے پڑھ لے، سننا چاہے سن لے۔ وتر کی نماز میں حنفی مسلک کے مطابق تیسری رکعت میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور شافعی مسلک میں رمضان کی 16 تاریخ کے بعد رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر شافعی اور مقتدی حنفی ہوں تو دعائے قنوت کس طرح پڑھی جائے؟ امام اپنے مسلک کے مطابق پڑھے گا۔ اس کے الٹا بھی تو ہو سکتا ہے کہ امام حنفی مسلک کا ہو اور اس کے پیچھے مقتدی ایسے ہو سکتے ہیں جو کسی دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، اور فرق ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی اتنی اہم اور اتنی ایسی بات نہیں ہے کہ نماز متاثر ہو جائے گی، نماز ہر حالت میں ہو جائے گی۔ زید 15 سالوں سے سر درد کی بیماری سے پریشان ہے، بہت علاج کرایا مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا، کوئی وظیفہ یا علاج بتائیں، مجھ سے ملاقات کر لینا، میں بتاؤں گا۔ نفل روزہ جمعہ کے دن رکھنا یا نہ رکھنا، جیسا کہ شب معراج کا روزہ کسی نے بتایا کہ جمعہ پلس سنیچر رکھ لو، کسی نے کہا کہ سنیچر پلس اتوار رکھ لو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شب معراج کا کوئی روزہ مستقل تاریخ کے تعین کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسے رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ کی عادت شریفہ تھی۔ آپ رجب کا تقریباً پورا مہینہ، شعبان کا تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو کسی تاریخ کے تعین کے ساتھ روزہ نہیں ہے، آپ رکھنا چاہو رکھ لو، ایک بات۔ دوسری بات، ہفتے کے دنوں میں جمعہ کے دن صرف نفل روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہو جمعہ کے دن کا تو تنہا جمعہ کے دن کا روزہ مت رکھو، اس کے ساتھ ایک دن ملاؤ، آگے کا یا پیچھے کا، یعنی جمعرات جمعہ یا جمعہ سنیچر، ایسے 2 دن روزہ رکھنا چاہیے۔ صرف نفل روزہ جمعہ کے دن رکھنا اور آگے پیچھے کوئی دن روزے کے ساتھ نہ ملانا مکروہ ہے۔ زید کو بیماری ہے اور کثرت سے احتلام ہوتا ہے، اور ہفتے میں 1 مہینہ اور ہفتے میں 1 مرتبہ اور مہینے میں کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ شادی تک اسی طرح رہے گا۔ ڈاکٹر لوگ کی بات صحیح ہے، آپ اس کا علاج کرواؤ، اس کا علاج ہے، یہ لا علاج بیماری نہیں ہے، لیکن اس کا 1 نمبر کا علاج کیا ہے؟ شادی۔ اگر آپ کی عمر شادی بالغ ہو گئے ہو، شادی کی عمر ہو گئی ہے، والدین سے کہو کہ میرا نکاح کر دو، اور دعا کرو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے روزانہ کہ اللہ مجھے نیک سیرت بیوی عطا فرما۔ خوبصورت مانگنا ہو تو مانگ لینا، لیکن نیک سیرت مانگنا۔ نیک سیرت بیوی اگر کسی کو مل گئی تو اللہ نے اس کو دنیا کی بڑی نعمت دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کو اللہ پاک 3 چیزیں عطا کر دے، گویا اللہ نے اس کو جنت دے دی، دنیا ہی میں جنت دے دی۔ ایک وطن کی روزی، اپنی پیدائش مالیگاؤں کی ہے تو مالیگاؤں میں اپنے کو روزگار مل جائے، روٹی روزی کے لیے مالیگاؤں اور پھر مہاراشٹر سے باہر اور پھر انڈیا سے باہر نہ جانا پڑے، مالیگاؤں میں اللہ روزی دے دے۔ دوسرا، کشادہ مکان، کشادہ مکان، جس کے پاس کشادہ مکان ہوگا، جس کے پاس کشادہ مکان ہوگا اس کا دل بھی کشادہ ہوگا۔ بڑے شہروں میں جاؤ جہاں فلیٹ سسٹم ہے، 1 بیڈ روم ہے یا 2 بیڈ روم ہے، آدمی وہاں مہمان کی حیثیت سے گیا کہ وہ سب سے پہلے کیا پوچھتے ہو؟ کیوں آئے ہو اور کب جاؤ گے؟ کھلانا مشکل نہیں ہے،
لیکن رات گزارنے کے لیے جگہ دینا آدمی کے لیے بھاری ہوتا ہے. اور اگر کشادہ مکان ہے تو آدمی آ گیا تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے، آئیے آئیے آئیے، بہت دن کے بعد آئے، لمبا رکنا پڑے گا. تو مکان اگر کشادہ ہو تو دل بھی بڑا ہو جاتا ہے، دل میں کشادگی آ جاتی ہے. اور تیسری نعمت نیک بیوی. اللہ جس کو وطن کی روزی، کشادہ مکان، نیک بیوی دے دے، گویا اللہ پاک نے اس کو دنیا میں جنت دے دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.